شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را۔ یہ بڑی دانائی کی کتاب کی آیتیں ہیں۔ کیا لوگوں کو تعجب ہوا ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کو حکم بھیجا کہ لوگوں کو ڈر سنا دو اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے پروردگار کے ہاں ان کا سچا درجہ ہے۔ ایسے شخص کی نسبت کافر کہتے ہیں کہ یہ تو سری جادوگر ہے۔ تمہارا پروردگار تو خدا ہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش تخت شاہی پر قائم ہوا۔ وہی ہر ایک کام کا انتظام۔ کوئی اس کے پاس اس کا حسن حاصل کیے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ یہی خدا تمہارا پروردگار ہے تو اسی کی عبادت کرو۔ بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اسی کے پاس تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ خدا کا وعدہ سچا ہے۔ وہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ بدلا دے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے پینے کو نہایت گرم پانی اور درد دینے والا عذاب ہوگا، کیونکہ خدا سے انکار کرتے تھے۔ وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور بنایا اور چاند کی منزلیں مقرر کیں تاکہ تم برسوں کا شمار اور قوموں کا حساب معلوم کرو۔ یہ سب کچھ خدا نے تدبیر سے پیدا کیا ہے۔ سمجھنے والوں کے لیے وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں، اور جو چیزیں خدا نے آسمان اور زمین میں پیدا کی ہیں، سب میں ڈرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں اور دنیا کی زندگی سے خوش اور اسی پر مطمئن ہو بیٹھے اور ہماری نشانیوں سے غافل ہو رہے ہیں، ان کا ٹھکانہ ان کے اعمال کے سبب جو وہ کرتے ہیں دوزخ ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کر رہے ہیں ان کو پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے ایسے محلوں کی راہ دکھائے گا کہ ان کے نیچے نعمت کے باغوں میں نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ جب وہ ان کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو بے ساختہ کہیں گے سبحان اللہ، اور آپس میں ان کی دعا سلام علیکم ہوگی، اور ان کا آخری قول یہ ہوگا کہ خدائے رب العالمین کی حمد اور اس کا شکر ہے۔ اور اگر خدا لوگوں کی برائی میں جلدی کرتا جس طرح وہ طلب خیر میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی عمر کی میعاد پوری ہو چکی ہوتی۔ سو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں، انہیں ہم چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں۔ اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹا اور بیٹھا اور کھڑا ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے۔ پھر جب ہم اس تکلیف کو اس سے دور کر دیتے ہیں تو بے لحاظ ہو جاتا ہے اور اس طرح گزر جاتا ہے کہ گویا کسی تکلیف پہنچنے پر ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا۔ اسی طرح حد سے نکل جانے والوں کو ان کے اعمال آراستہ کر کے دکھائے گئے ہیں، اور تم سے پہلے کئی امتوں کو جب انہوں نے ظلم اختیار کیا ہلاک کر چکے ہیں، اور ان کے پاس پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے۔ ہم گناہ گاروں کو اسی طرح بدلا دیا کرتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد تم لوگوں کو ملک میں خلیفہ بنایا تاکہ دیکھیں تم کیسے کام کرتے ہو۔ اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی امید نہیں وہ کہتے ہیں کہ یا تو اس کے سوا کوئی اور قرآن بنا لاؤ یا اس کو بدل دو۔ کہہ دو کہ مجھ کو اختیار نہیں ہے اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو اسی حکم کا تابع ہوں جو میری طرف آتا ہے۔ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے سخت دین کے عذاب سے خوف آتا ہے۔ یہ بھی کہہ دو کہ اگر خدا چاہتا تو نہ تو میں ہی یہ کتاب تم کو پڑھ کر سناتا اور نہ وہی تمہیں اس سے واقف کرتا۔ میں اس سے پہلے تم میں ایک عمر رہا ہوں اور کبھی ایک کلمہ بھی اس طرح کا نہیں کہا، بھلا تم سمجھتے نہیں؟ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ افترا کرے اور اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ بے شک گناہ گار فلاح نہیں پائیں گے۔ ایسی ہی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بگاڑ سکتی ہیں اور نہ کچھ بھلا ہی کر سکتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ کہہ دو کیا تم خدا کو ایسی چیز بتاتے ہو جس کا وجود اسے نہ آسمانوں میں معلوم ہوتا ہے نہ زمین میں؟ وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شرک کرنے سے بہت بلند ہے۔ اور سب لوگ پہلے ہی ایک امت یعنی ایک ہی ملت پر تھے، پھر جدا جدا ہو گئے، اور اگر ایک بات جو تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے ہو چکی ہے نہ ہوتی تو جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں ان میں فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟
کہہ دو کہ غیب کا علم تو خدا کو ہے، سو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور جب ہم لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی رحمت سے آسائش کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ ہماری آیتوں میں ہیلے کرنے لگتے ہیں۔ کہہ دو کہ خدا بہت جلد ہیلا کرنے والا ہے، اور جو ہیلے تم کرتے ہو ہمارے فرشتے ان کو لکھتے جاتے ہیں۔ وہی تو ہے جو تم کو جنگل اور دریا میں چلنے پھرنے اور سیر کرنے کی توفیق دیتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور کشتیاں پاکیزہ ہوا کے نرم نرم جھونکوں سے سواروں کو لے کر چلنے لگتی ہیں اور وہ ان سے خوش ہوتے ہیں، تو ناگہاں زناٹے کی ہوا چل پڑتی ہے اور لہریں ہر طرف سے ان پر جوش مارتی ہوئی آنے لگتی ہیں، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ اب تو لہروں میں گھر گئے۔ تو اس وقت خالص خدا ہی کی عبادت کر کے اس سے دعا مانگنے لگتے ہیں کہ خدا، اگر تو ہم کو اس سے نجات بخشے تو ہم تیرے ہی بہت شکر گزار ہوں۔ لیکن جب وہ ان کو نجات دے دیتا ہے تو ملک میں ناحق شرارت کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں، تمہاری شرارت کا وبال تمہاری ہی جانوں پر ہوگا۔ تم دنیا کی زندگی کے فائدے اٹھا لو، پھر تم کو ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اس وقت ہم تم کو بتائیں گے کہ جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ دنیا کی زندگی کی مثال مینا کی سی ہے کہ ہم نے اس کو آسمان سے برسایا، پھر اس کے ساتھ سبزہ جسے آدمی اور جانور کھاتے ہیں مل کر نکلا، یہاں تک کہ زمین سبزے سے خوشنما اور آراستہ ہو گئی، اور زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ اس پر پوری دسترس رکھتے ہیں۔ ناگہاں رات کو یا دن کو ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس کو کاٹ کر ایسا کر ڈالا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم اپنی قدرت کی نشانیاں اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، اور خدا سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔ جن لوگوں نے نیکوکاری کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور مزید برآں اور بھی، اور ان کے منہوں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ رسوائی، یہی جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا، اور ان کے منہوں پر ذلت چھا جائے گی، اور کوئی ان کو خدا سے بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے منہوں کی سیاہی کا یہ عالم ہوگا کہ ان پر گویا اندھیری رات کے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہیں۔ یہی دوزخی ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر مشرکوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو، تو ہم ان میں تفرقہ ڈال دیں گے۔ اور ان کے شریک ان سے کہیں گے کہ تم ہم کو تو نہیں پوجا کرتے تھے، ہمارے اور تمہارے درمیان خدا ہی کافی ہے، ہم تمہاری پرستش سے بالکل بے خبر تھے۔ وہاں ہر شخص اپنے اعمال کے جو اس نے آگے بھیجے ہیں ہوں گے آزمائش کر لے گا، اور وہ اپنے سچے مالک کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور جو کچھ وہ بہتان باندھا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہے گا۔ ان سے پوچھو کہ تم کو آسمان اور زمین میں رزق کون دیتا ہے، یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور بے جان سے جاندار کون پیدا کرتا ہے، اور جاندار سے بے جان کون پیدا کرتا ہے، اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے۔ جھٹ کہہ دیں گے کہ خدا، تو کہو پھر تم خدا سے ڈرتے کیوں نہیں؟ یہی خدا تو تمہارا پروردگار برحق ہے، اور حق بات کے ظاہر ہونے کے بعد گمراہی کے سوا ہی کیا تو تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ اسی طرح خدا کا ارشاد ان نافرمانوں کے حق میں ثابت ہو کر رہا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان سے پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے کہ مخلوقات کو ابتداً پیدا کرے اور پھر اس کو دوبارہ بنائے؟ کہہ دو خدا ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ تو تم کہاں اکسے جا رہے ہو؟ پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کون ایسا ہے کہ حق کا رستہ دکھائے؟ کہہ دو کہ خدا ہی حق کا رستہ دکھاتا ہے، وہ اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ کہ جب تک کوئی اسے رستہ نہ بتائے رستہ نہ پائے۔ تو تم کو کیا ہوا ہے کہ کیسا انصاف کرتے ہو، اور ان میں کہ اکثر زن کی پیروی کرتے ہیں، اور کچھ شک نہیں کہ زن حق کے مقابلے میں کچھ بھی کارآمد نہیں ہو سکتا۔ بے شک خدا تمہارے سب اعمال سے واقف ہے، اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ خدا کے سوا کوئی اس کو اپنی طرف سے بنا لائے۔ ہاں یہ خدا کا کلام ہے، جو کتابیں اس سے پہلے کی ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے، اور انہی کتابوں کی اس میں تفصیل ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اسی طرح کی ایک صورت بنا لاؤ، اور خدا کے سوا جن کو تم بلا سکو بلا بھی لو۔ حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کے علم پر یہ قابو نہیں پا سکے اس کو نادانی سے جھٹلا دیا،
اور بھی اس کی حقیقت ان پر کھلی ہی نہیں۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے تکذیب کی تھی، سو دیکھ لو کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ اور ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ ایمان نہیں لاتے، اور تمہارا پروردگار شریروں سے خوب واقف ہے۔ اور اگر یہ تمہاری تکذیب کریں تو کہہ دو کہ مجھ کو میرے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا۔ تم میرے عملوں کے جواب دہ نہیں ہو اور میں تمہارے عملوں کا جواب دہ نہیں ہوں۔ اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ تمہاری طرف کان لگاتے ہیں جو رزق نازل فرمایا تو تم نے اس میں سے بعض کو حرام ٹھہرایا اور بعض کو حلال۔ ان سے پوچھو کیا خدا نے اس کا تمہیں حکم دیا ہے یا تم خدا پر افطرا کرتے ہو؟ اور جو لوگ خدا پر افطرا کرتے ہیں وہ قیامت کے دن کی نسبت کیا خیال رکھتے ہیں؟ بے شک خدا لوگوں پر مہربان ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور تم جس حال میں ہوتے ہو، یا قرآن میں کچھ پڑھتے ہو یا تم لوگ کوئی اور کام کرتے ہو، جب اس میں مصروف ہوتے ہو تو ہم تمہارے سامنے ہوتے ہیں، اور تمہارے پروردگار سے ذرا برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی ہے یا بڑی، مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔ سن رکھو کہ جو خدا کے دوست ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، یعنی وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگار ہیں، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی۔ خدا کی باتیں بدلتی نہیں، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ اور اے پیغمبر، ان لوگوں کی باتوں سے آزردہ نہ ہونا، کیونکہ عزت سب خدا ہی کی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ سن رکھو جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، سب خدا کے بندے اور اس کی مملوک ہیں، اور یہ جو خدا کے سوا اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کسی اور چیز کے پیچھے نہیں چلتے، صرف ظن کے پیچھے چلتے ہیں اور محض اٹکلیں دہرا رہے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں آرام کرو، اور روشن دن بنایا تاکہ اس میں کام کرو۔ جو لوگ مادہ سماعت رکھتے ہیں ان کے لیے ان میں نشانیاں ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے بیٹا بنا لیا ہے، اس کی ذات اولاد سے پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ اے افطرا پروازو، تمہارے پاس اس قول باطل کی کوئی دلیل نہیں ہے، تم خدا کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جو جانتے نہیں؟ کہہ دو جو لوگ خدا پر جھوٹ باندھتے ہیں فلاح نہیں پائیں گے، ان کے لیے جو فائدے ہیں دنیا میں ہی ہیں، پھر ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم ان کو عذاب شدید کے مزے چکھائیں گے، کیونکہ کفر کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اور ان کو نوح کا قصہ پڑھ کر سنا دو، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم، اگر تم کو میرا تم میں رہنا اور خدا کی آیتوں سے نصیحت کرنا ناگوار ہو تو میں خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں، تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر ایک کام جو میرے بارے میں کرنا چاہو مقرر کر لو، اور وہ تمہاری تمام جماعت کو معلوم ہو جائے اور کسی سے پوشیدہ نہ رہے، پھر وہ کام میرے حق میں کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو تم جانتے ہو کہ میں نے تم سے کچھ معاوضہ نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو خدا کے ذمے ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما برداروں میں رہوں۔ لیکن ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے سب کو طوفان سے بچا لیا اور انہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو غرق کر دیا۔ تو دیکھ لو کہ جو لوگ ڈرائے گئے تھے ان کا کیسا انجام ہوا۔ پھر نوح کے بعد ہم نے اور پیغمبر اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ جس چیز کی پہلے تکذیب کر چکے تھے اس پر ایمان لے آتے۔ اسی طرح ہم زیادتی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ گناہ گار لوگ تھے۔ تو جب ان کے پاس ہمارے ہاں سے حق آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں جب وہ تمہارے پاس آیا یہ کہتے ہو کہ یہ جادو ہے، حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پانے کے؟ وہ بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جس راہ پر ہم اپنے باپ دادا کو پاتے رہے ہیں اس سے ہم کو پھیر دو، اور اس ملک میں تم دونوں ہی کی سرداری ہو جائے، اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں؟ اور فرعون نے حکم دیا کہ سب کامل فن جادوگروں کو ہمارے پاس لے آؤ۔ جب جادوگر آئے تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ تم کو جو ڈالنا ہو ڈالو۔ جب انہوں نے اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو ڈالا تو موسیٰ نے کہا جو چیزیں تم بنا کر لائے ہو جادو ہے، خدا اس کو ابھی نیست و نابود کر دے گا، خدا شریروں کے کام
संवारा नहीं करता। खुदा अपने हुक्म से सच को सच ही कर देगा, अगरचे गुनहगार बुरा ही माने। तो मूसा पर कोई ईमान न लाया मगर इसकी कौम में से चंद लड़के, और वो भी फ़िरौन और उसके अहले दरबार से डरते डरते कि कहीं वो उनको आफत में ना फंसा दे। और फ़िरौन मुल्क में मुतकब्बर और मुतगल्लब और कब्र कुफर में हद से बड़ा हुआ था। और मूसा ने कहा कि कौम, अगर तुम खुदा पर ईमान लाए हो तो अगर दिल से फरमाबरदार हो तो उसी पर भरोसा रखो। तो वो बोले कि हम खुदा ही पर भरोसा रखते हैं, और हमारे परवरदिगार हमको जालिम लोगों के हाथ से आजमाइश में ना डाल, और अपनी रहमत से कौम कुफार से निजात बख्श। और हमने मूसा और इसके भाई की तरफ वही भेजी कि अपने लोगों के लिए मिस्र में घर बनाओ और अपने घरों को किबला यानी मस्जिदें ठहराओ, और नमाज पढ़ो और मोमनों को खुशखबरी सुना दो। और मूसा ने कहा, ए हमारे परवरदिगार, तूने फ़िरौन और इसके सरदारों को दुनिया की ज़िंदगी में बहुत सा साजो बर्ग और मालो ज़र दे रखा है। ए परवरदिगार, इनका माल ये है कि तेरे रस्ते से गुमराह कर दें। ए परवरदिगार, इनके माल को बर्बाद कर दे और उनके दिलों को सख्त कर दे कि ईमान ना लाएं जब तक अज़ाब अलीम ना देख लें। खुदा ने फरमाया कि तुम्हारी दुआ कबूल कर ली गई तो तुम साबित कदम रहना और बेअक्लों के रस्ते पर ना चलना। और हमने बनी इसराइल को दरिया से पार कर दिया तो फ़िरौन और उसके लश्कर ने सरकशी और तादी से इनका ताक़ुब किया, यहाँ तक कि जब इसको गर्क के अजाब ने आ पकड़ा तो कहने लगा, मैं ईमान लाया कि जिस खुदा पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं इसके सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं फरमाबरदारों में हूँ। जवाब मिला, अब ईमान लाता है हालांकि पहले नाफरमानी करता रहा और मुफसिद बना रहा। तो आज हम तेरे बदन को दरिया से निकाल लेंगे ताकि तू पिछलों के लिए इबरत हो, और बहुत से लोग हमारी निशानियों से बेखबर हैं। और हमने बनी इसराइल को रहने को उम्दा जगह दी और खाने को पाकीज़ा चीज़ें अता की, लेकिन वो बावजूद इल्म होने के इख्तलाफ करते रहे। बेशक जिन बातों में वो इख्तलाफ करते रहे हैं तुम्हारा परवरदिगार क़यामत के दिन इनमें इन बातों का फ़ैसला कर देगा। अगर तुमको इस किताब के बारे में जो हमने तुम पर नाजिल की है कुछ शक हो तो जो लोग तुमसे पहले की उतरी हुई किताबें पढ़ते हैं इनसे पूछ लो, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास हक़ आ चुका है। तो तुम हरगिज़ शक करने वालों में ना होना, और ना उन लोगों में होना जो खुदा की आयतों की तकज़ीब करते हैं, नहीं तो नुकसान उठाओगे। जिन लोगों के बारे में खुदा का हुक्म अज़ाब करार पा चुका है वो ईमान नहीं लाने के जब तक कि अज़ाब अलीम ना देख लें, वहाँ उनके पास हर तरह की निशानी आ जाए। तो कोई बस्ती ऐसी क्यों ना हुई कि ईमान लाती तो इसका ईमान उसे नफ़ा देता। हाँ, यूनस की कौम कि जब ईमान लाई तो हमने दुनिया की ज़िंदगी में उनसे ज़िल्लत का अज़ाब दूर कर दिया और एक मुद्दत तक फ़वाइद दुनियावी से इनको बहरामंद रखा। और अगर तुम्हारा परवरदिगार चाहता तो जितने लोग ज़मीन में हैं सब के सब ईमान ले आते। तो क्या तुम लोगों पर ज़बरदस्ती करना चाहते हो कि वो मोमिन हो जाएं, हालांकि किसी शख्स को कुदरत नहीं है कि खुदा के हुक्म के बगैर ईमान लाए। और जो लोग बेअक्ल हैं इन पर वो कुफ्र व ज़िल्लत की निजात डालता है। इन कफ़ार से कहो कि देखो तो आसमानों और ज़मीन में क्या क्या कुछ है, मगर जो लोग ईमान नहीं रखते उनके लिए निशानियाँ और डरावे कुछ काम नहीं आते। सो जैसे बुरे दिन उनसे पहले लोगों पर गुजर चुके हैं इसी तरह के दिनों के ये मुंतज़िर हैं। कह दो कि तुम भी इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। और हम अपने पैगंबरों को और मोमिनों को निजात देते रहे हैं, इसी तरह हमारा ज़िम्मा है कि मुसलमानों को निजात दें। ए पैगंबर, कह दो कि लोगों, अगर तुमको मेरे दीन में किसी तरह का शक हो तो सुन रखो कि जिन लोगों की तुम खुदा के सिवा इबादत करते हो मैं उनकी इबादत नहीं करता, बल्कि मैं खुदा की इबादत करता हूँ जो तुम्हारी रूहें कब्ज़ कर लेता है। और मुझको यही हुक्म हुआ है कि ईमान लाने वालों में हो, और ये कि मोहम्मद सबसे यकसू होकर दीन इस्लाम की पैरवी किए जाओ और मुशरिकों में हरगिज़ ना होना, और खुदा को छोड़कर ऐसी चीज़ को ना पुकारना जो तुम्हारा कुछ भला ना कर सके और ना कुछ बिगाड़ सके। अगर ऐसा करोगे तो ज़ालिमों में हो जाओगे। और अगर खुदा तुमको कोई तकलीफ़ पहुंचाए तो इसके सिवा कोई इसका दूर करने वाला नहीं, और अगर तुम भलाई करनी चाहे तो इसके फ़ज़ल को कोई रोकने वाला नहीं। वो अपने बंदों में जिसे चाहता है फ़ायदा पहुंचाता है और वो बख्शने वाला मेहरबान है। कह दो कि लोगों, तुम्हारे परवरदिगार के हाथ से तुम्हारे पास हक़ आ चुका है। तो जो कोई हदायत हासिल करता है तो हदायत से अपने ही हक़ में भलाई करता है, और जो गुमराही इख्तियार करता है तो गुमराही से अपना ही नुकसान करता है। और मैं तुम्हारा वकील नहीं हूँ। और ये पैगंबर, तुमको जो हुक्म भेजा जाता है इसकी पैरवी किए जाओ और तकलीफ़ों पर सब्र करो यहाँ तक कि खुदा फ़ैसला कर दे, और सबसे बड़ा बेहतर फ़ैसला करने वाला है।